کیا آپ جانتی ہیں کہ جب شوہر بدل جائے، بات بات پر لڑے اور آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں تو ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اس کا چیخنا، چلانا، لڑنا اور رو رو کر اپنی محبت کی بھیک مانگنا۔ ہم عورتیں اکثر یہ سوچ کر اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتی ہیں کہ شاید ہمارے آنسو سامنے والے کا دل پگھلا دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب نبھانے کی چاہ صرف ایک طرف سے ہونا تو آپ جتنا بھی جھکیں گی، سامنے والا آپ کو اتنا ہی کچلے گا۔ آخر کب تک آپ کسی ایسے انسان کو بدلنے کی ناکام کوشش میں اپنی صحت اور اپنی ذات کو مٹاتی رہیں گی جو بدلنا ہی نہیں چاہتا؟ کب تک آپ اپنی خوشیوں کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے موڈ کے حوالے کر کے جئیں گی؟ اگر آپ بھی ہر جائز یتن کر کے تھک چکی ہیں اور اب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو اب رونے اور واویلا کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے خاموش ہو کر کچھ ایسے فیصلے کرنے کا جو سامنے والے کو ہلا کر رکھ دیں۔ آج کے بلاگ میں آپ کو وہ 4 طریقے اور مضبوط قدم بتاؤں گی جو آپ کو اس ذہنی قید سے نکال کر ایک پرسکون زندگی کی طرف لے جائیں گی، کیونکہ سمجھوتا وہاں تک ہونا چاہیے جہاں تک غیر بچے، وہاں تک نہیں جہاں آپ کی اپنی ذات ہی ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ ویل۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ٹوڈیز ٹاپک۔ ناراض ہونا، جھگڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن جب شوہر کا رویہ مستقل بدل جائے، وہ آپ کو نظر انداز کرنے لگے اور عزت نہ دے، تو اب آپ کو اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے ان 4 باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1، سائلنٹ پروٹیسٹ اینڈ سیٹنگ باؤنڈریز۔ جب آپ کے لفظوں کی قدر ختم ہو جائے تو وہاں خاموشی آپ کی سب سے بڑی ڈال بنتی ہے۔ شوہر کے برے رویے پر چیخنے، چلانے، بحث کرنے یا منانے کی منتیں کرنے کی بجائے خود کو باوقار طریقے سے پیچھے ہٹا لیں۔ یاد رکھیں، یہ خاموشی لاچاری، رونے دھونے یا منہ بسوڑنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ایک پاورفل اور باوقار دوری ہونی چاہیے تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ آپ ناراض ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کے سارے واجب کام جیسے کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا اپنی ذمہ داری سمجھ کر سکون سے پورا کریں، لیکن شوہر کے سامنے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا، ان کے پیچھے پیچھے گھومنا اور بن مانگے مشورے دینا بالکل بند کر دیں۔ جب آپ اپنی عزت نفس کے ایک حد باؤنڈری طے کر لیتی ہیں اور فالتو کی بحث سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں تو سامنے والے انسان کو آپ کے لفظوں کے ساتھ ساتھ آپ کی کمی اور اپنی غلطی کا بھی احساس ہونے لگتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ڈیچ ایموشنلی، جذباتی وابستگی کو کم کرنا۔ ہم عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوشی کی چابی اٹھا کر شوہر کی جیب میں ڈال دیتی ہیں۔ اکثر بیویاں دن رات صرف اس لیے روتی رہتی ہیں کہ ان کا پورا دن، ان کا پورا موڈ اس بات پر چل رہا ہوتا ہے کہ شوہر نے کس موڈ میں بات کی، کس نظر سے دیکھا یا کب نظر انداز کیا۔ اگر وہ ہنس کر بولے تو دن اچھا، اگر وہ سرد لہجہ اپنائے تو دن اندھیرا۔ آخر کیوں؟ اپنے دل کو اب یہ سمجھانا شروع کریں کہ آپ کی زندگی کا سکون، آپ کی مسکراہٹ کسی دوسرے انسان کی اکھڑ موڈ کی محتاج نہیں ہے۔ جب آپ شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگانا اور ان پر کڑنا چھوڑ دیتی ہیں نا، تو سامنے والے کے رویے کے وار خالی جانے لگتے ہیں۔ جب اس کا بدلا ہوا رویہ آپ کو رلا نہیں پائے گا تو وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اپنے جذبات کو اس کے مزاج کے رحم و کرم پر چھوڑنا بند کریں اور اپنا ذہنی سکون اپنے ہاتھ میں لیں۔ پوائنٹ نمبر 3، انویسٹ ان یور سیلف، اپنی ذات اور صلاحیتوں پر فوکس۔ آپ کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ آپ راتوں کو جاگ کر رو رو کر ایک ایسے انسان کو بدلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں جو بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ اس چکر میں آپ نے اپنی صحت بھی برباد کر لی اور اپنی ذات کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھے کہ کہاں گئی وہ چمکتی مسکراہٹ، کہاں گئی وہ پراعتماد لڑکی۔ یاد رکھیں، آپ صرف ایک بیوی نہیں ہیں جس کا مقصد صبح سے شام تک کسی کی بے روحی کا ماتم کرنا ہو۔ آپ کی ایک اپنی پہچان ہے، آپ ایک ماں ہیں، کسی کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، کوئی نیا سکل، ہنر سیکھیں، گھر بیٹھے کوئی کام شروع کریں یا وہ چیزیں کریں جو آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر دوبارہ خوشی لا سکیں۔ جب آپ خود کو مصروف کر لیتی ہیں نا، جب آپ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کا دماغ اس مایوسی کے جال سے باہر نکل آتا ہے۔ پھر کسی کے بدلتے رویے، کسی کی بے روحی آپ کو توڑ نہیں پاتی، کیونکہ اب آپ اندر سے محفوظ ہو چکی ہیں۔ رشتے لٹکانے کے لیے نہیں ہوتے، رشتے تو عزت سے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہر جائز یتن کر لیا، آنسو بھی بہا لیے، بڑوں کو بھی بیچ میں ڈال لیا اور صبر کی آخری حد بھی پار کر لی، لیکن اگلا انسان ٹچ سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس ادھورے، کھوکھلے اور زہریلے رشتے کو لاش کی طرح گھسیٹنا بند کریں۔ اب وقت ہے ایک واضح اور حتمی فیصلہ کرنے کا، چاہے وہ فیصلہ صبر کے ساتھ اسی گھر میں رہ کر اپنی ایک الگ دنیا بسانے کا ہو
یا پھر ہمیشہ کے لیے ایک باوقار علیحدگی کا۔ جو بھی قدم اٹھائیں وہ مضبوط ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا سوچے گا، اس ڈر کو اپنے دل سے نکال پھینکیں، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کی اپنی عزت نفس اور آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کا ہے۔ جب آپ ساری امیدیں انسانوں سے توڑ کر ایک پکا فیصلہ کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہیں نا، تو یقین مانیں وہ پاک ذات آپ کے لیے بند راستوں سے بھی ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی محبت تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اس دکھ میں ڈوب کر خود کو ختم کر لیں یا اسی دکھ کو سیڑھی بنا کر اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں اور دل کی ساری تھکن کہہ دیں کہ یا اللہ میرا آسرا اور سہارا صرف تو ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کیسے اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل میں ایسا سکون اتارے گا جس کے بعد آپ کو کسی اور کے رویے سے فرق نہیں پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔